بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اسم الصفہ۔ اسم الصفہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم نے پہلے اسم نکرہ پڑھا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم ذات اور اسم المعانی، یہ دونوں ایک ہی قسم میں آتے ہیں، اور دوسری اسم صفت۔ اچھا، اسم ذات کسی جاندار بے جان چیز کی جنس کا نام ہے، مطلب یہ کامن نیم ہے جو کسی بھی جاندار یا بے جان جنس کو دیا جا سکتا ہے، جیسے انسانن۔ اب انسان ایک کامن نیم ہے، کامن نام ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، دونوں میں سے کسی کو بھی انسان کہہ کے پکارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے فرسن یعنی گھوڑا، اب ہر قسم کے گھوڑے کو آپ فرسن کہہ سکتے ہیں، فرسن کہہ سکتے ہیں، اس کا یہ عام نام ہے، کامن نام ہے۔ اس طرح سے اسم المعانی اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حسی قسم، وہ ہے جس میں بذریعہ حواس محسوس ہونے والی چیزوں کے نام ہیں، جیسے بیتن، رجلن۔ اب یہ حواس خمسہ کے ذریعے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ دوسری قسم ہے عقلی، یعنی بذریعہ عقل یا ذہن سے سمجھی جانے والی چیز کا نام، جیسے بخلن یعنی کنجوسی، شجاعتن بہادری۔ تو بہادری اور کنجوسی کو تو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن یہ کہ ذہن سے اس کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میں صفت جو ہے وہ کسی چیز کی صفت کا نام ہے، جیسے حسن خوبصورت، سہل آسان۔ اچھا، اس میں معنی اور صفت کا فرق ہم یہاں دیکھتے ہیں، ان میں کمپیریزن کرتے ہیں۔ اردو الفاظ کے ذریعے اس میں معنی اور صفت کا فرق آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے بہادر ہونا، یہ مصدر ہے۔ جہاں بھی یہ نا لفظ آتا ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مصدر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بہادر ہونا، کنجوس ہونا، بزدل ہونا، مطلب اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے یہ مصدر ہیں۔ اس طرح بہادری یہ اسم المعانی ہے، کیونکہ اس کو ذہن اور عقل سے جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے، یہ اس میں کوئی چھونے والی یا دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اس طرح بہادر یہ صفت ہے۔ اچھا، اسم ذات یا اسم معنی جو ہے صفت بن کر نہیں آ سکتے، بلکہ حسب ضرورت موصوف بن جاتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے، مثال دیکھیں، بیتن جدیدن، بیت جو ہے وہ اسم ذات ہے، یہاں یہ موصوف بن کے آ رہا ہے، اور جدید اس کی صفت ہے۔ اس طرح سے رجل صالح، تو رجل اسم ذات ہے، موصوف ہے، اور صالح اس کی صفت ہے۔ دیکھیں، وہ یہ ساری چیزیں جو اس میں ہم پڑھ رہے ہیں وہی یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ بخل کبیر، یہ اسم المعانی ہے، یہ موصوف کے طور پہ آ رہا ہے، اور کبیر اس کی صفت ہے، یعنی بڑی کنجوسی۔ شجاعتن کبیرتن، بڑی شجاعت، یہاں پہ یہ شجاعت جو ہے یہ اسم المعانی ہے اور موصوف بن کے آ رہا ہے۔ اچھا، اسم ذات جو ہے وہ مبتدا یا خبر بھی بن کر آ سکتے ہیں۔ دیکھیے مثال، البیت جدید، یہ البیت جو ہے یہ مبتدا ہے اور یہ جدید اس کی خبر ہے۔ اس طرح سے الرجل صالح، الرجل مبتدا اور صالح اس کی خبر۔ اسم ذات جو ہے وہ خبر بھی بن کے آ سکتے ہیں، تو یہ اس کی مثال ہے، ھذا بیتن، یہاں پہ ھذا مبتدا ہو گیا اور بیتن اس کی خبر ہو گئی۔ ذالک رجل،
یہاں پہ ذالکہ مبتدا ہو گیا اور رجلن اس کی خبر ہو گئی، تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے صحیح ہو گیا۔ اسم ذات یا اسم معنی جامد ہوتے ہیں، یعنی کسی قاعدے اور قانون کے تحت نہیں بنتے، بلکہ جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں انہی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ اسماء صفت مشتق ہوتے ہیں، یعنی یہ ڈرائیوڈ ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے، کسی قاعدے اور قانون کے تحت بنتے ہیں۔ تو یہ تو ان کا یہ فرق آپ نے دیکھا۔ اب ہم اسماء صفت کو دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ اوزان ہیں۔ مثلاً فعال، اس کی مثال ہے صعب یعنی دشوار، سہل یعنی آسان۔ اس طرح سے ایک اور وزن ہے اس کا فعل، تو اس سے لفظ دیکھیں صفر یعنی خالی، ملح یعنی نمکین۔ ایک اور وزن دیکھیں فعل، تو اس سے لفظ بنا صلب سخت اور حلو میٹھا۔ پھر ایک اور اس کا وزن ہے فعال، تو اس سے بنا حسن یعنی اچھا، بطل نامور آدمی۔ ایک اور اس کا ہے وزن فعال، تو یہ اس سے بنا شجاع یعنی بہادر، اجاج یعنی سخت کھاری۔ ایک وزن ہے فعلانو، تو اس سے لفظ بن رہا ہے کسلانو یعنی سست، اور غضبانو یعنی غضبناک۔ پھر ایک وزن ہے اس کا فعیل، بہت اہم وزن ہے، اس سے بنا کبیر یعنی کہ بڑا، اور صغیر یعنی چھوٹا۔ تو اس میں کوئی ایسی سمجھنے یا ٹیکنیکل چیز نہیں ہے، بس اس کے اوزان کو یاد رکھنے والی بات ہے۔ اسماء صفت، تو اس کو اوزان کو آپ 2-4 دفعہ دیکھیں گے، استعمال کریں گے الفاظ کو، تو وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔